خواتین و حضرات السلام علیکم، میں ہوں آپ کی میزبان یاسمین آفتاب علی، چینل یاسمین آفتاب علی اور پروگرام یاسمین آفتاب علی کے ساتھ۔ آج کا میرا موضوع وہ موضوع ہے جن معاملات پہ ہم کب باتیں نہیں کرتے اب، کیونکہ یہ باتیں جو میں آج کرنا چاہ رہی ہوں یہ ہماری جڑوں سے جا ملتی ہیں، ہماری روٹس، ہم کس خاندان سے ہماری جڑیں ملتی ہیں، کس ماحول کے ہم نکلے ہیں۔ ان تمام معاملوں کو لے کے آج ہم چاندی کے ورق اور کچھ میٹھی یادیں۔ میری ایک کزن کو شاہی ٹکڑے کی ریسیپی چاہیے تھی، تو میرے پاس چونکہ میں بڑی ینگ ایج سے کوئی ممانی بڑی عمدہ چیز بناتی ہیں، ماشاءاللہ ہماری ساری ممانیاں بہترین کوک ہیں، یا میری والدہ بہت اچھی کوئی چیز بناتی ہیں، میرے دادا بڑا اچھی کوکنگ کر لیتے تھے، تو ان کی ریسیپیز حیدرآباد دکن کی یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ میں ایک ڈائری میں لکھ کے جمع کرتی گئی، تو وہ ایک خزانہ ہے جو میرے پاس موجود ہے۔ تو میں نے فوراً اسے کہا کہ میں بھیجتی ہوں، اور میں نے اس کو بھیجا اور اس کو وائس میسج پہ ایکسپلین بھی کیا، اور اس پہ چاندی کے ورق کی بات شروع ہوئی کہ میں نے کہا اس کے اوپر چاندی کا ورق میں لگا دیتی ہوں اور باریک بادام کاٹ کے اس کی ہوائیاں میں چھڑک دیتی ہوں۔ کھیر پہ بھی آپ ایسے ہی کرتے ہیں، یا گھر پہ آپ برفی بنائیے، گلاب جامن بنائیے، کوئی مٹھائی بنائیے تو اس پہ بھی ایسے ہی کیا جاتا ہے، جو ایڈیبل سلور پیپر ہوتا ہے۔ پہلے جو کوک اور بازاری کھانے کا تو رواج ہی نہیں تھا کہ آپ گھر میں آئے اور کوک سرو ہو، گھر کے بنائے ہوئے شربت، ایک ایک چیز خاتون خانہ کی بنائی ہوئی پیش کی جاتی تھی، اور بڑا یہ غیر مہذب سمجھا جاتا تھا کہ آپ بازار کی چیز لے آئیں یا کوک سامنے دھر دیں مہمان کے، کہ کس قدر پھوڑ پنا ہے اس گھر میں، یہ بازاری چیزیں کھلا رہے ہیں۔ اب تو اگر آپ بازار کا کوئی 5,000 کا برن براؤنیز یا لیئرز کے جو نئے کیکس آئے ہیں وہ نہ مہمان کو کھلائیں تو آپ وہ کہیں گے کہ او اچھا یہ تو 2,500 والا کیک رکھ دیا سامنے ہمارے، تو مطلب ہمیں اس طرح ویلیو کیا جا رہا ہے۔ تو اب آپ کوئی ڈھونڈے کہ وہ کہے گا میڈم وہ لذیذہ کھیر کا ڈبہ ہو تو بہترین کھیر بنے گی جی۔ ارے بھائی اپنے ہاتھ کی بتاؤ نا، ڈبے کی تو میں بھی بنا لوں گی۔ تو وہ جو پرانے ماحول تھے، پرانی چیزیں تھیں، وہ کہیں گم ہو گئی ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو ایک فرق ماحول میں ڈھالنا شروع کر دیا ہے، اور بڑی حد تک ہم ڈھل بھی چکے ہیں۔ لیکن وہ ایک مثال ہے، اگر میں صحیح مجھے یاد ہے، کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی چال بھی بھول گیا، کہ جب آپ کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، نقل کرتے ہیں، تو نہ آپ وہ کہتے ہیں نا ادھا تیتر ادھا بٹیر، نہ آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو اس کا فائدہ کچھ نہیں ہوتا، آپ اپنا مذاق اڑوا لیتے ہیں۔ اب تو جناب ڈبے کا زمانہ ہے، آپ نے بریانی بنانی ہے ڈبہ مسالہ، کھیر بنانی ہے ڈبے کی کھیر، اچار گوشت بنانا ہے ڈبے کا مسالہ، ہر چیز کے ڈبے مارکیٹ میں مل رہے ہیں، مگر ان میں وہ لذت کہاں جو گھر کے کھانوں میں ہوتی ہے، جو ایک خاتون خانہ کے اپنے ہاتھ کے بنائے ہوئے کھانے، جس میں وہ بڑی محنت اور محبت سے اپنی فیملی کے لیے ایک چیز بناتی ہے۔ اس کے علاوہ جب ایک بات کھلی نا تو بہت ساری یادیں کھلتی چلی گئیں۔ پہلے واٹس ایپ نہیں تھا، موبائل فونز نہیں تھے، تو خط و کتابت کا زمانہ تھا، اور ہم انتظار کرتے تھے کراچی سے آج ہماری کزن کا خط آئے گا، اتنے دن ہو گئے ہم کو خط ڈالے ہوئے، اگر 2 دن میں بھی خط لکھا ہوگا تو پھر آج آ جانا چاہیے، اور ڈاکیے کا شدت سے انتظار رہتا تھا۔ نانی کو میں اپنے ضرور خط لکھتی تھی تو وہ بڑی شدت سے انتظار کرتی تھی کہ اچھا خط آئے گی تو بیٹی داماد کی بھی خیر خیریت سب معلوم پڑے گی۔ اس طرح پین فرینڈشپ کا بڑا زمانہ تھا۔ اب اسی طرح اب تو یہ ہے جی واٹس ایپ پہ میسج کیا، ہیلو آئی ایم اوکے، کوئی جوک مارا ایل او ایل لول، اور بس یہ سب جی گفتگو ہو گئی، نہ اس میں کوئی چاشنی نہ محبت۔ میں نے اپنی دادی کو نہیں دیکھا کبھی، اور سنا ہے بے انتہا حسین خاتون تھیں، 5 فٹ 10 انچ ہائٹ، سرخ بال، کلرڈ آئیز، بیوٹیفل وومن، نواب آف گنڈارا کی نواسی تھیں۔ ان کو میں نے ان کے خطوں سے پہچانا تھا۔ جب میرے والد پاکستان بننے سے پہلے پاکستان آ گئے تھے، انڈیا میں تھے میرے دادا اور دادی، تو
وہ ابا کو خط لکھتی تھی. تو جب ابا کا انتقال ہوا اور میں نے ان کی لائبریری سمیٹی تو اس میں اتنے لیٹرز نکلے اور میں وہ خط پڑھ کے بہت انجوائے کیا. اور میں نے اپنی دادی کو, ان کی پرسنالٹی کو, پوری خاندان کی سیاست کو جو زمانے میں چل رہی تھی ان خطوں سے پہچانا. ایک تعارف میرا ایک شخص سے جس کو میں نے کبھی دیکھا ہی نہیں اس سے میرا ہوا. ابھی اگر وہ میسیجز چل رہے ہوتے نا تو ایسے نہیں ہوتا. اچھا, شادی بیاہ کے موقع پہ بھی بڑی خوبصورت کارڈ چھپتے تھے. اور جب گھر والے شادی کا نیوتا دینے جاتے تھے دوسروں کو تو ایک تو اگر کسی کے گھر بزرگ موجود ہیں تو یہ نہیں ہو سکتا کہ بزرگ نہ جائے, کوئی بچہ جا کے کارڈ دے آئے. وہ بڑا جائے گا کہ بھئی بڑے لوگ ہیں, بزرگ بیٹھے ہیں, تو مائنڈ نہ کریں کہ ہم نے چھوٹے یا نیکسٹ جنریشن کے کسی کو بھیج دیا. وہاں تواضع ہوتی تھی, چائے سے بتایا جاتا تھا باضابطے کہ جی ہم کارڈ لے کے آ رہے ہیں, تو وہ بھی ایک سیمی دعوت ہو جاتی تھی. اور کچھ رشتہ دار بھی اگر قریب گرد و نواح میں ہیں تو جمع ہو جاتے تھے, ان کو بھی کارڈ دیے جاتے تھے. اب وہ واٹس ایپ پہ نا چاروں طرف پھول کی لڑیاں ہوتی ہیں اور وہ جملے ہوتے ہیں, یہ شادی ہے, یہ مہندی ہے, یہ ہے. شروع میں تو میں جب اس طرح سے مجھے میسیجز آتے تھے تو میں تو مائنڈ کر جاتی تھی, میں جاتی ہی نہیں تھی. میں کہتی تھی کیا بدتمیزی ہے, کارڈ نہیں آیا, اس طرح کون بلاتا ہے. دین آئی ریئلائزڈ کہ یہ تو اب طریقہ یہی ہو گیا ہے, طریقے بدل گئے, ہم پرانے ہو گئے. تو ہم نے کہا اچھا تو یہی طریقہ ہے تو چلو ٹھیک ہے, تو پھر اب چلے جاتے ہیں. لیکن یہ کہ وہ جو ایک تہذیب کا ماحول, رکھ رکھاؤ, وہ نہیں رہا, وہ نظر نہیں آتا. اچھا, پھر مجھے عید بقرعید بھی یاد آئی, پھر مجھے روزہ کشائی اور قرآن شریف ختم کی محفلیں بھی یاد آئیں, پھر مجھے میلاد کی محفلیں بھی یاد آئیں. عید بقرعید میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا ہم شلوار قمیض پہن لیں چھوٹی لڑکیاں, یا کوئی سادے کپڑے پہن لیں. باقاعدہ سلک کے اور لیس کے اور بڑے حسین سارے خاندان کی بچیوں کے غرارے سیے جاتے تھے. ہماری نانی سیتی تھی, ساری خواتین کو, میری ممانیوں کو, میری والدہ کو, سب کو غرارے بہترین سینے آتے تھے. سب کے غرارے بنتے تھے. جو ہماری ممانیاں تھیں وہ بھی غرارے اپنے نکال کے پہنتی تھیں. بہت اگر ہوا دوسرا تیسرا دن تو ساڑیاں, اور بڑا باضابطے جس طرح شادی میں ڈریس اپ ہو کے جایا جاتا ہے ویسے. یہ نہیں آج کل ہم لوگ سادے سے کپڑے پہن لیتے ہیں. آج کل تو یہ بھی حلیہ میں اگر ہونا عید پہ تو میں کہتی ہوں ٹھیک ہے نا, اٹس اوکے, میں کمفرٹیبل ہوں نا. تو اس طرح سے ہوتا تھا. اور اس کے علاوہ یہ کہ جب روزہ کشائی ہوتی تھی کسی کی, یا میلاد کی محفل, یا قرآن شریف کا ختم کسی بچے نے ختم کیا, تو خواتین کی بہت بڑی محفلیں جمع کرتی تھی. اٹ یوز ٹو بی اے بگ ایونٹ. اس میں بھی جو اور ظاہر ہے گھر کے مرد ہوتے تھے لیکن مردانہ نہیں ہوتا تھا پارٹی انوائٹڈ. تو وہی کہ غرارے, ساڑیاں, لہنگے. اگر بہت گرمی ہے تو زمانے میں مجھے یاد ہے کہ لٹھے کے غرارے, اس پہ چکن کی قمیض اور ابرق لگا ہوا چنا ہوا دوپٹہ, اور کیا شان تھی اس کی. تو بہت ویل ڈریسڈ, ڈائمنڈز اور سب لوگوں نے پہنے ہوئے, اینڈ ویری ویل ڈریسڈ. اور بچے جو تھا اگر اس کی قرآن شریف ختم ہے تو پھر اس کو وہ اپنے استاد یا استانی جی سے جو بھی وہ کہتے تھے کہیں سے بھی قرآن شریف کھول کے یہاں سے پڑھو. اس سے پہلے نعت وغیرہ کا بھی ہوتا تھا. اچھا, ایسی محفلوں میں چاندی کے برتن میں, پلیٹر میں, اس کے اپنے ایک میرے پاس ہے رکھا ہوا, وہ آپ اٹھائیں اس کا ڈھکن تو اس کے نیچے ہکس لگے ہوئے ہیں جس کے ساتھ آپ ایک ایک پان کی گلوری لٹکا دیتے تھے. ویسے لوگ سرونگ ٹرے میں بھی سرو کرتے ہیں, جس کو ایک تہذیب یہ تھی کہ باریک لونگ سے پیرو کر بند کیا جاتا تھا. یہ نہیں پچڑ پچڑ مسالہ ڈالا یہ لوگ کھاؤ, مطلب یہ مجھے ایسے لگتا ہے لے مر, اس طرح نہیں ہوتا تھا. تو جب آپ وہ سرو کرتے تھے اس کے اوپر بھی آپ چاندی کا ورق ضرور لگاتے تھے, اس کے ساتھ بھنی ہوئی سونف اور باریک کٹا ہوا بڑا نفیس کھوپرا کوکونٹ, وہ سلائٹ اس کو ذرا سا سوتی کر کے اس کو رکھا جاتا تھا. تو وہ سرو ہوتا تھا ایسی محفلوں میں. بعد میں چائے وغیرہ کھانا وانا جو تھا وہ تو اپنا ہوتا ہی تھا. آج کے دور میں
کون سے غرارے اور کیسے غرارے. نہ بنانے والوں کو پتہ ہے کہ جو غرارے کی گوٹ ہے اوپر کا جو حصہ ہے وہ یوں کٹتا ہے تاکہ وہ براڈنڈ آؤٹ ہو, یا اس کی گوٹ کس جگہ رکتی ہے. جس کا دل چاہتا ہے وہ ادھر اپر تھائی تک کاٹ دیتا ہے, جس کا دل چاہتا ہے وہ سیدھا ایک ڈبہ سا بنا کے ادھر لٹکا دیتا ہے. وہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ نہ پہننے والے کو شعور ہے پہناوے کا, نہ بنانے والے کو شعور ہے کہ بننا کیا ہے. دونوں ایک کوئی جین ہے. اس کے علاوہ ایسے موقع پہ گلاب پاش چاندی کا ہوتا تھا, اس میں عطر ہوتا تھا, اس کا چھڑکاؤ کیا جاتا تھا مہمانوں کے اوپر, عطر کا چھڑکاؤ ہوتا تھا یا روز واٹر کے پانی کا چھڑکاؤ ہوتا تھا. یہ تمام تصویریں میرے ایڈیٹر آپ کو اسکرین پہ دکھا رہے ہوں گے. ایک اور تماشا جو آج کل ہے, یہاں پہ فکسڈ ساڑیاں, اٹس سو امیوزنگ. دیکھیے جس کا جو ساڑی جب باندھی جاتی ہے تو اس کا ایک مخصوص جگہ ہوتا ہے جہاں بنتی ہے, کہ جب خاتون چلتی ہیں تو وہ فلیئر اس کا آگے جو پلو ہے وہ آگے چلتا ہے, اس کے جو فالز گرتے ہیں. فکس ساڑی اس فیک, وہ دیکھنے میں بھی فیک لگتی ہے اور وہ اس طرح پہنی جاتی ہی نہیں. جس شخص کا یہ پہناوا ہے اس کو سمجھ آ جائے گی کہ کسی جاہل نے بڑی محنت کی ہے دکھانے کے لیے کہ ہمیں ساڑی پہننا آتی ہے. مگر جس کو ساڑی باندھنا نہ آئے تو پلیز آپ ساڑی کی نا بے عزتی نہ کریں. اصل میں مسئلہ یہ ہے اب گھر بڑے ہو گئے, رشتوں سے ہم اصل رشتوں سے دور ہو گئے, اپنی روایت اور ثقافت سے دور ہو گئے. ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل ہے, کھانے کی میز پہ بیٹھے ہوں گے, ہر ایک کا موبائل ٹک 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 چل رہا ہوگا, آپس میں بات چیت نہیں ہوگی. نہ گھر والوں کو پتہ ہے بچے کیا کر رہے ہیں, نہ بچوں کو پتہ ہے ماں باپ کدھر ہیں. تو جب اس قسم کا ماحول ہوگا تو کس طرح سے ہم اپنی روایت کو اپنے بچوں تک منتقل کریں گے؟ کس طرح سے بچے وہ ویلیو سیکھ سکتے ہیں جو کم از کم میرے دل کے بہت قریب ہیں؟ نہیں سیکھ سکتے. اور یہ ہر گھر کی کہانی ہے, ہر دوسرے گھر میں, بلکہ ہر دوسرا گھر بھی نہیں کہنا چاہیے, مطلب ہر 4 گھر کے بعد ایک گھر ہوگا جہاں ڈرگز کا مسئلہ نہ ہو. ڈرگز کے مسئلے چل رہے ہیں, مختلف معاملات چل رہے ہیں. ہم کس کے اوپر الزام دھریں؟ ہمیں اپنے اصل کی طرف لوٹنا چاہیے. سب سے پہلے ہاں چینجز آ جاتے ہیں, لائف سٹائلز بدل جاتے ہیں, وہ سب اپنی جگہ ہیں, لیکن جو اپنے پیارے ہیں ان کے ساتھ جڑے رہیے. کیونکہ یاد رکھیے گا جو شخص اپنی جڑ سے کٹ جاتا ہے نا, آپ درخت کو کاٹ دیجئے نا اس کی جڑ سے, اس کی ٹہنیاں مرجھا جائیں گی. بالکل اسی طرح آپ اپنی جڑ سے کٹ کے تو دیکھیے, آپ کچھ بھی نہیں ہیں اپنی جڑ کے بغیر. وہی آپ کی ہمت اور وہی آپ کا سہارا. خواتین و حضرات, پھر ملتے ہیں.